بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ مطلوب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں لودھرا سے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے ان کی رائے جانیں گے۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ ہم کو بہت بہتر رائے دے سکتی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ حکومتی اقدامات سے آپ مطمئن ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ ہم کو بہت اچھی سجیشن دے سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفران صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج کچھ کہنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام کو اب کرونا کے بارے میں اچھی اویئرنیس آ چکی ہے، گو کہ ہماری اپنی طرف سے جو اس کو جس طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس لیول پہ نہیں ہوئی۔ اچھا، لیکن اس سے بھی اچھے لیول پہ اس کو ویل مینج کیا جانا چاہیے تھا۔ لوگ اب جان چکے ہیں، اور اس حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا اویئرنیس کا فقدان بھی رہا۔ اس کے علاوہ اب کچھ اور چیزیں جو ہماری فرنٹ لائن جو فوج سمجھ لیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کی حفاظت کا بھی فقدان ہے، اور ان کو کوئی پروٹیکٹیو، کوئی پی پی ای کٹس کچھ بھی تو نہیں اویلیبلٹی ہو رہی۔ تقریباً 4-5 ٹرک، 4-5 جب پلین آ چکے ہیں، اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں۔ جب عوام کو جس مقصد کے لیے لائی جا رہی ہیں اور ہم اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچا پا رہے، اور تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھیں، چائنا اتنے کرائسس سے نکلنے کے بعد ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، جی بالکل اسی طرح ہی ہے نا۔ اور ہماری کنڈیشن دیکھتے ہوئے وہ فیل کر رہا ہے۔ ایک تو ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ شو کیا کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بڑے اہل ڈاکٹرز ہیں۔ اب اس وقت تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور باقی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ سٹاف ہے نا، اسی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم انہیں پروٹیکٹ نہ کر سکے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو مریضوں کو کس نے آگے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اور ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہیں ڈاکٹرز کی کو کٹس نہیں مہیا ہوئی، ایون کہ ماسک تک بھی نہیں وہ مہیا ہوئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈاکٹرز اپنی پروٹیکشن کے لیے خود اگر کچھ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر بندے نے سوچنا ہے کہ میری فیملی ہے، میں خدا نخواستہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہوں تو میرے ساتھ بہت سارے میرے فیملی جڑی ہوئی ہے، میرے بہت سارے اور بھی زندگی کے حقائق ہیں جنہیں میں نے فیس کرنا ہے۔ تو اگر میں ان پروٹیکٹڈ رہ گیا تو میں نے آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے آگے ڈیلیور کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے طور پہ اگر اپنی حفاظتی تدابیر، آپ یقین کریں گے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈاکٹرز پلاسٹک کی شیٹس اپنے فیس پہ رکھ کے اوپر سے گوگلز لگا کے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں، اور میں نے کل ایسے ڈاکٹر کو دیکھا جو گلوز نہیں ہے تو شاپنگ بیگ، شاپر جو ہے وہ یہاں پہ باندھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہا ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے اپنی سروسز تو نہیں ختم کرنی، لیکن ہمارے ساتھ جو محبت اور جو ان کی الفت ہے نا، اس کا تو یہی اظہار ہے نا کہ ہمیں کتنا پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میرے خیال میں آج سے 10-15 دن پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی 24,000 کٹس جو ہیں وہ ڈاکٹروں میں تقسیم کی ہیں، پھر وہ کہاں کی ہیں؟ اب اللہ ہی جانتا ہے، مجھے تو کہیں نہیں نظر آئی۔ عام لوگوں نے بلکہ وہ جو اچھے والے جو ماسک ہے نا وہ پہنے ہوئے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز نے تو اپنے سرجیکل ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ میجورٹی آپ خود دیکھیں، سوشل میڈیا میں آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور یہ ادھر ٹی وی پہ بھی بہت سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اپنے سرجیکل ماسک نہیں پہنے ہوئے ہوتے؟ کہیں آپ نے کہیں ان کو اسپیشل کٹ کے ساتھ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ تو الحمدللہ جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں
انہوں نے بہت موومنٹ کی ہے. ہاں جی بالکل. انہوں نے وہ بلکہ ابھی تک بھی وہ سپلائی دے رہے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز کو. اچھا شہباز صاحب نے کوئی اعلان کروایا کیے تھے کہ کوئی بند آ رہے ہیں, کوئی وینٹیلیٹرز منگوائے تھے, کوئی اور بھی چیزیں منگوائی تھیں؟ وہ بھی انشاءاللہ ان کے بہت جلدی پہنچ جائیں گی. اچھا. اور سب سے پہلے جو اناؤنس کیا تھا وہ یہی ڈاکٹرز کی پروٹیکٹیو کٹس کے متعلق کی تھا. جب تک ڈاکٹر ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح؟ تو مجھے یہی تو میں کہہ رہی ہوں, آن فرنٹ لائن جو فوج ہے وہ اس وقت صرف ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں. اگر یہی ہم نے میدان میں انہیں شروع سے ہی سکھ کر دیا تو آگے دوڑے گا کون؟ اچھا ینگ ڈاکٹرز جو اسٹرائک کر رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ان تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں آج کل, تو اسی وجہ. دیکھیے جی بحران تو تھا ہی پہلے. یہ گورنمنٹ بس ہماری قسمت دیکھ لیں, یہ کسی کو, کسی ادارے کو, کسی ڈپارٹمنٹ کو مطمئن نہیں کر سکی. 2 سال کا عرصہ گزر گیا. ڈاکٹرز کو انہوں نے اتنی افراتفری کا شکار کیا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں جانتی ہوں, میں قائمہ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں, کہ مجھے کون کون سے پوائنٹس میں وہاں پہ ہائی لائٹ کرتی ہوں. اور اللہ شاہد ہے اتنا ان پروٹیکٹڈ کر دیا انہوں نے, ان ریسپیکٹڈ کر دیا ڈاکٹرز فیلڈ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس وقت بھی ہمارے 16 سے 17 ہزار ڈاکٹرز جو صرف رجسٹریشن کے لیے پھر ہیں, کیا ان کی پی ایم ڈی سی ہماری اس وقت ورکنگ ہوتی؟ کیا یہ ہمارے 17 ہزار ڈاکٹرز ہماری اس فوج کا حصہ نہ ہوتے جو جنگ میں اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں؟ بڑی یہ بہت سپورٹ تھی. کچھ ڈاکٹرز وہ بھی ہیں جو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کے انتظار میں, رجسٹریشن کے انتظار میں بیٹھے. کیا وہ ان سے فائدہ نہیں ہم لے سکتے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو رشیا اور چائنا سے بھی کر گئے, وہ بھی فارغ پھر رہے ہیں. ان کو بھی کسی طریقے سے ان کا انہوں نے ٹیسٹ کا وہ سلسلہ رکھا ہوا ہے, وہی سال گزر جاتے ہیں, ٹیسٹ نہیں ہوتے. وہ لوگ بھی مایوس, ڈپریس اور وہ پھر رہے. اور پھر ایک دوسرا انہوں نے یہ جو ایم ٹی آئی ایکٹ جو انسٹیٹیوشنز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف یہ لے کے آ رہے ہیں نا, اس سے ڈاکٹرز جو وہ نالاں ہیں. عام لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں انہوں نے اپنے بورڈ آف گورنرز بنانے ہیں جس میں ڈاکٹر پروفیشن کا کوئی بندہ نہیں ہوگا, ان کے اپنے بندے ہوں گے. ان کے انڈر ہمارے پروفیسرز جنہوں نے ساری زندگی اس پروفیشن پہ قربان کر دی, اب اس وقت پروفیسر لیول تک وہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے انڈر وہ کام کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, ایک پروفیسر لیول کا بندہ جس نے ساری زندگی گزار دی ایک ڈگنیٹی کے ساتھ, وہ ایک پرائیویٹ ممبر کے انڈر کام کیسے کرے گا؟ اور پھر اس بورڈ کو یہ بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جو جب مرضی چاہے ان کو آؤٹ کر دے, اور اگر اس سے جونیئر نے ان کے ایکٹ کو ایکسپٹ کر لیا, وہ کنسلٹنٹ لیول پہ, ہیڈ آف دی ایچ او ڈی لیول پہ, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ اس کو یہ لے لیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ جونیئر ڈاکٹر کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا کے لے آئیں گے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی بندہ آپ کی چیز کو ایکسپٹ کر لے گا, اس کو پروموٹ کر دیں گے, جو نہیں کرے گا اس کو ڈیموٹ کر دیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو ہمارا جو تجربہ کار ڈاکٹر جو آنے والے ڈاکٹرز کو اسٹڈی کراتا ہے پیشنٹس پہ, ان کو مزید ایکسپیرینس دیتا ہے اپنی لائف کا, ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے اور ان کو پیشنٹس کے اوپر پریکٹیکلی سکھاتا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن کیا وہ بہتر ہوگی؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں جو اقدامات حکومت کر رہی ہے کورونا کے حوالے سے وہ ناکافی ہیں؟ ناکافی ہیں, بالکل ناکافی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ڈاکٹر سے انسیٹسفائیڈ ہیں. وہ اگر کام کر بھی رہے ہیں تو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ حکومت کے لیے وہ کچھ نہیں, دل سے نہیں کر رہے. وہ صرف اور صرف ڈاکٹر ہیں, وہ اپنے مریض کے اوپر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, بالکل صحیح, اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے بچوں کی فیملی کی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتے. میں خود ڈاکٹر ہوں, میں گائنیکولوجسٹ ہوں,
बिलीव मी, मेरे बच्चे मेरे से नाला हो जाते थे, कहते थे अम्मी के साथ तो प्रोग्राम कभी बंदा बनाए ही ना, क्योंकि मुझे पेशेंट को देखते हुए समटाइम्स मैं गाड़ी से उतर के प्रोग्राम अपना कैंसल आउट करके पेशेंट की खातर बच्चों को निगलेक्ट करके मरीज में आ जाते। डॉक्टर साहब यहीं से प्रोग्राम बाज लोग कह देते, एक और बात मैं ऐड करती जाऊं, कुछ लोग कह देते हैं जी ये तो सारा पैसे कमाने का नहीं। अच्छा। ये जो पैसा भी जज्बे के साथ कमाया जाता है, पैसे की अहमियत नहीं है जितनी आपके जज्बे की अहमियत है। कोई अपनी नींद खराब नहीं करता, कोई नींद हराम नहीं करता। अगर 4 घंटे वो सो भी ले तो क्या उतने घंटे वो पैसे से दूर नहीं रहता, लेकिन डॉक्टर वो भी खराब करता है। इसी तरह है ना, डॉक्टर जितनी कुर्बानी और मरीज को जिंदगी की तरफ खींचने का जो जज्बा डॉक्टर में होता है, वो आपके, मैं तो कभी कभी मिसाल देती हूँ, आप अपने घर में कोई बंदा बीमार हो जाए तो आप ड्यूटीज लगा रहे होते हैं रात को जागने के लिए। बिल्कुल सही। इसी तरह है ना कि जी इतने घंटे फलाने जागना है, इतने घंटे अम्मी पे आपने जागना है, इतने घंटे फलाना बहन ने जागना है, लेकिन डॉक्टर अकेला जागता होता है। बिल्कुल सही। जी मैडम, यहीं से प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, तो नाज़रीन हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप क्योंकि सियासतदान भी हैं तो उस हवाले से भी आपको ज़रूर हम थोड़ी सी आपसे पूछेंगे हम, ये जो चीनी का बहरान पैदा हुआ था हमारे मुल्क में, क्योंकि वो आपके हलके के वो जो तरीन हैं उनके बारे में हम पूछना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल है, हुकूमत ने जो स्टेप लिया है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, आप क्या समझती हैं कि ये ठीक है? स्टेप तो ठीक लिया है, अब ये अल्लाह जानता है या अवाम कुछ समझने लग गई है इमरान खान को कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ माइंड हटाने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन उठाया जा रहा था बड़े अरसे से, जब से अवाम चीनी और आटे के बहरान का शिकार हुई है और जो तेजी के साथ इनकी कीमतें आसमान की तरफ पहुंची हैं कि गरीब बंदा रोटी खाने के काबिल नहीं रहा, तब से ये सवाल उठ रहे थे और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी उठ रहे थे कि इस चीज इसकी तहकीक की जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ऐसा क्यों हुआ है। अब आप ये देखिए, गन्ने की कीमत वही है, चीनी की कीमतें आसमान को पहुंच जाती हैं, तो ये इतना अनमैनेज क्यों किया जा रहा है। और उसको देखते हुए अगर इन्होंने ये इकदाम लिया है तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन मैं होपफुल नहीं हूँ कि ये पाया तकमील तक पहुंचेगा, क्योंकि मुझे और आपको अगर आप सेटिस्फाइड करने के लिए एक बात कर देते हैं, उसके बाद उसको पाया तकमील तक, आज तक 2 सालों में इन्होंने कोई भी बात को एंड तक नहीं पहुंचाया। जिससे मुझे यही शक पड़ता है, आप 25 अप्रैल क्यों उन्होंने डेट इतनी दूर की रख दी, इसको आप दिनों में भुगताएं। अब आप मुझे ये बताएं, क्या पहले जो केसेस जो इनके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, जैसे अपना मालम जब्बा का केस है, बीआरटी के केसेस है, इनका जो केपीके का वज़ीर आला है, इन पे केसेस नहीं थे, एस्टेब्लिश्ड केसेस हैं, वो आज तक इल्तवा का शिकार है ना। वो क्यों इतने इल्तवा का शिकार है? इल्तवा का शिकार अगर केस नहीं होता, मामूली सी बात उठती है तो अपोजिशन अंदर चली जाती है, और ये इन पे केसेस जो है वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं और इन पे कुछ नहीं होता। तो इन्हीं बातों को देखते हुए मैं होपफुल नहीं हूं कि ये केस भी पाए तकमील तक पहुंचेगा। ये आप और हमें सेटिस्फाइड किया गया है। अच्छा मैडम, ये हुकूमत ने जो ऐलान किया था एक ख़ानदान की हेल्प के लिए, आज 14 दिन मेरे ख्याल में लॉकडाउन को गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं शुरू हो सका। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि 14 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं घर पे, पहले दिन से उनको कह दिया गया जी इतने पैसे आपको मिलेंगे, घर पे बैठ जाएं, अब वो जो घर पे बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में उनको 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला। अभी तक 1 रुपया नहीं डिलीवर हुआ। उसमें इन्होंने कोई काम ना करना हो ना, तो उसकी स्ट्रेटजी जो है ना वो इस तरीके के बनाते हैं
کہ وہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ مشکل سے ہو. مجھے یہ بتائیں یہ جو ٹائیگر ٹاسک فورس بنانے کا تو کچھ جواز نہیں تھا. اب یہ لاکھوں کے حساب سے ٹائیگر فورس کو یہ پہلے تو رجسٹر کریں گے. کیا یہ بغیر اسٹریٹجی کے ان کو یہ دے دیں گے؟ اسٹریٹجی تیار کیے بغیر کیسے آپ کوئی بھی کام کر سکیں؟ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا, ان کو کنوینس دی جائے گی, ان کو ڈیسیژن پاور دی جائے گی, ان کو کس طریقے سے انہوں نے کام لینا ہے. ان کے لیے ویسے تو اس فوج کے لیے وہ جو شرطیں تو تیار ہو گئی ہیں, دیکھیں اس پہ بھی کروڑ روپیہ لگا ہوگا. کیا یہی پیسہ 45 کروڑ روپے کا یونیفارم تیار ہوگا؟ ہاں, تو کیا یہی پیسہ اگر عوام کی جیب میں چلا جاتا؟ کیا ہمارے پاس ادارے نہیں تھے؟ کیا ہمارے پاس بلدیاتی ادارے پہلے اسٹیبلش تھے جو انہوں نے ڈورمنٹ کیے ہوئے تھے؟ صحیح ان کو ایکٹیو کرتے. اور جتنا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے, ایک کاؤنسلر کے پاس ہوتا ہے, کاؤنسلر ایک ایک گھر جاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں آج کتنے ٹائم روٹی کھائی ہے بچوں نے. اسی طریقے سے اس سے زیادہ آپ کو کوئی ملتا نہیں. یہ ٹائیگر تو صرف عمران خان کے جو تیار ہو رہے ہیں نا, اور ابھی تو فوج ٹائیگر تیار ہو رہے ہیں. بلدیاتی بہت سارے نمائندے ان کے بھی سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی کافی بلدیاتی, ایک حلقے میں ایک چیئرمین, ایک وائس چیئرمین, 6 جنرل کونسلر, 2 لیڈیز کونسلر اور ایک کسان یا لیبر کونسلر. اسی طریقے اتنے بندے اگر موجود ہیں. اس کے علاوہ اب آپ جو دیکھتے ہیں ہمارے اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟ بالکل اساتذہ ٹیچر تقریباً 7 سے 8 لاکھ ٹیچر ہیں. ہاں, اور گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے. اگر اس آڑے وقت میں وہ لوگ ہمارا کیا ساتھ نہ دیتے؟ بالکل دینا چاہیے تھا, دیتے. اگر ان کے ذمہ کام لگاتے تو دیتے نا. اب ہم تو اپنی ایک نئی فورس بنانے کے چکر میں ہیں. وہ پہلے ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے, ان کو ہم انرول کریں گے, ان کے ذمہ کام لگائیں گے, پھر ان کو کنوینس دیں گے, پھر ان کو ان کے اوپر ایک اور ٹیم بنائیں گے جو ان کو چیک کرے گی, اور پھر وہ گھروں گھروں جائیں گے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے, جنہیں انہیں علم نہیں ہے کہ فلاں گھر میں کتنے ٹائم کی روٹی پکتی ہے, فلاں گھر میں بندے کتنے ہیں اور کتنے کھانے والے ہیں, کمانے والے کتنے. اس وائے کاؤنسلر کی آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا. اور یہ آسان کام کرنے کے بجائے کہ جب مشکل راستہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے, آپ کو لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے. آپ راستہ مل جانے چاہیے تھے. اب دیکھیں نا, جب ایک آسان راستہ آپ اسٹریٹ وہ پاتھ وے وہ اختیار کرو, نہ کہ وہ ٹیڑھا میرا آپ پاتھ وے اختیار کرتے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے آپ کا تو لوگوں کا تو برا حال ہو جائے گا. اچھا, آپ گورنمنٹ میں اس وقت نہیں لیکن ایم این اے تو آپ ہیں, یہ بتائیے کہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 6 تاریخ تک ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. آج کوئی اعلان کریں گے کھلے گا لاک ڈاؤن یا کیا اس کی صورت؟ نہیں, اب تو 14 تک کا کر دیا ہے. اچھا, 14 اپریل تک 14 اپریل تک ہو گیا. اور ابھی الحمدللہ کورونا کی صورتحال کوئی اتنی وسط تو نہیں ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ایک ایک باشندے کو صحت تندرستی عطا کرے. اور جہاں تک ہماری اپنی کوششیں ہیں, جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کٹس ڈیلیور کر رہے ہیں, اور اب ہم سب لوگوں کے ذمہ, اپنے تمام ایم این ایز کے ذمہ, اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے راشن تقسیم کرنے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن میں ایک کام جو ہے وہ ہم سب بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے, شو آف نہ ہو. اور اللہ کا شکر ہے ہم اپنے علاقوں میں لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں, اناج بھی تقسیم کر رہے ہیں, اور جس حد تک بھی لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. میرا اپنا ہاسپٹل, میرے اپنے بچے اپنی اپنی جگہ پہ, تمام ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. ظاہر انہوں نے ساری زندگی مجھے اور میرے کام کو دیکھا ہے, وہ بھی انہوں نے اسی طریقے سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے ہیلپ کرنا ہے. اور میں لوگوں کو ہمیشہ ساری عمر اویئرنیس دیتی آئی ہوں, اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. لوگوں کے لیے ہماری زندگی ہے, ہماری اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صحیح. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ ہمیں بہتر بتا سکتی ہیں. دیکھیں جی, میں
آپ کو وہ طریقے بتاؤں گی جن کی کوئی قیمت نہیں. ایسے ہی ہے نا, ایک غریب سے غریب انسان بھی وہ اڈاپٹ کرے تو وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے. یہ وہ انفیکشن ہے جس کا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. اچھا, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ہے, اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے. اس کو ہم نے پریونشن کے ساتھ اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. یہ ساروں کے لیے لیتھل بیماری نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے یہ جان لیوا ہے جن کو کرونک چیسٹ انفیکشن ہے, جن کو کرونک انفیکشنز ہیں, جن کی امیونٹی کم ہے, جو لوگ استھما کا شکار ہیں, جو لوگ ڈائبٹک ہیں, اور جو لوگ کرونک سموکر ہیں, چین سموکر ہیں, ان کے لنگس بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. ان لوگوں پہ یہ جو کرونا ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ اس کا جو اٹیک ہے وہ ہے ہی صرف ہمارے لنگس کے اوپر. دیکھیں جی, ہم جب سانس یہ ڈراپلیٹ کے ساتھ جاتی ہے, جب کوئی بندہ چھینک مارے گا یا کوئی ہم ٹچ کریں گے کسی ایسی انفیکٹڈ چیز کو یا کسی انفیکٹڈ بندے کو, وہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ, وہ جب ہم ہاتھ آنکھوں کو فیس کو اور جو لگاتے ہیں تو وہ ہمارے اندر جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے, بہت رحیم ہے. اس نے انسان کے اندر ایک امیونٹی رکھی ہوئی ہے, ایک وہ سمجھ لیں کہ جنگ لڑنے کے لیے سیلز پیدا کر دیتا ہے فوراً. اب جو تندرست بندہ ہوگا اس میں وہ سیلز اتنی تیزی کے ساتھ پیدا ہوں گے, اس بندے کو وہ سیف رکھیں گے. وہ خود فائٹ کرتے ہیں اس بیماری کے خلاف. وہ پھر یہی جو وائرس ہے, یہی انفیکشن جو ہے, وہ ہماری اپنی جو قوت مدافعت ہے وہ فائٹ کرے گی اور اس کو ہرائے گی, اس کو بیٹ کرے گی. لیکن جو بندہ ویک ہے, امیونٹی کم ہے, پرانا بیمار ہے, اولڈ ایج, خاص طور پہ 70 تک کے لوگ, 60 to 70 یا مور دین 70, یہ لوگ زیادہ پرون ہیں. جو اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو سپریٹ کر دیں, گیدرنگ سے ان کو علیحدہ کر دیں, ماسک پہنیں, کنٹینیوسلی پہنیں, تاکہ اگر آپ کے قریب سے بھی کوئی گزر جاتا ہے تو کم از کم آپ اس کو انہیل تو نہ کر سکیں. اس کے علاوہ آپ ہاتھ دھوئیں. ہر وقت آپ کے پاس اگر سینیٹائزر اگر سب لوگ نہیں بھی خرید سکتے, آپ ڈیٹول کی ایک لیں بوٹل, اس کو 1 لیٹر پانی میں مکس کریں اور اس کا سپرے کریں. آپ اپنے ہینڈلز, جو گھر کے دروازہ کھلتا ہے, باہر سے کوئی آتا ہے, آپ میں سے بھی کوئی باہر جاتا ہے, تو پھر بھی احتیاطی طور پہ آپ ہینڈلز اپنے نیٹ اینڈ کلین رکھیں. اور وہ سستا ترین طریقہ کار ہے. اور ہاتھ بھی اس طریقے سے دھونے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی پورشن ہاتھ کا انواشڈ نہ رہ جائے. جب بھی ہم نے ہاتھ ملنا ہے, اور اس کا ہم طریقہ بتاتے ہیں پیشنٹس کو کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ان کو ہر چیز کو, اور ہر چیز کو کس طریقے سے ہر لیول پہ, اسپیشلی یہ جو ہمارے ویبس ہیں ان کو ہم نے خاص طور پہ, کیونکہ یہاں پہ یہ سٹے کر جاتے ہیں. یہ فولڈز ہیں, یہاں پہ موئسچر ہوتا ہے, ہوا کم لگتی ہے, یہاں پہ ان کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نیم گرم پانی لیں, وٹامن سی لیں, اس سے آپ کی امیونٹی انکریز ہوگی. آپ ویجیٹیبلز لیں, جون سے بھی ویجیٹیبل ہو آپ کے ہاتھ میں وہ آپ کھا جائیں. اب اچھے لوگوں کو تو میں تو یہی سمجھوں گی کہ جو ویل آف لوگ ہیں وہ یخنی لیں, وہ اپنے امیونٹی کو بوسٹ اپ کریں. ہمارے بوڑھوں کو, جو اولڈ ایج کے ہمارے بزرگ ہیں, ان کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے ہمارے گھر میں. اور ہم تو ان کے بغیر, سچی بات ہے, بعض اوقات فیملیز کا سروائیول بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو سب سے زیادہ آپ سیو کریں. ینگ بندے کی تو امیونٹی لڑ جائے گی, بوڑھے بندے کی تو امیونٹی بھی کوئی نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ 5 سال سے کم عمر کے بچے کی بھی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے, نیچرلی ہی کم ہوتی ہے. ایسے بچوں کو آپ اچھی خوراک دیں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں, جو بچہ آپ کا جب
5-6 माह की उम्र में खाने पीने के काबिल हो जाए तो आप उसको कीमा चावलों में डाल के कीमा दें, तमाम सब्जियां उसमें डाल दें, सही शुरू से उसकी जो इम्यूनिटी है आप बूस्ट करें। सही और इसी तरीके से आप अब भी बच्चों को अपनों को ये सब्जियां डाल के राइस दे दें, सब्जियां मिक्स करके उनको खिला दें। सही और विटामिन सी खास तौर से जो है ना हमें इफेक्टिव हमारे लिए होता है, सही वो नींबू से मिलता है। देखिए जी ये सस्ता तरीन इस वक्त वो है, सही हम आसानी के साथ। और फिर हर जब भी आप पानी पिए तो नीम गर्म पानी नीम पिए, गर्म पानी पिएं। आप गरारे करें और दिन में 1 या 2 दफा भाप जरूर लें। सही समटाइम्स ये जो हमारे साइनोसाइटिस साइनसेस हैं जी जी इसमें भी जाके ये स्टे कर जाता है, अच्छा उससे ये फिर जब हम भाप लेते हैं ना तो ये खुद बहुत किल हो जाता है। इसकी एक केमिस्ट्री है, सही ये सेल है, अच्छा इसके इर्द गिर्द एक लेयर है फैट की। सही ये फैट की जब लेयर हमारे अंदर जाके हमारे बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, जब हम कुछ ऐसी चीज लें, इम्यूनिटी क्रिएट करें, गर्म चीज पानी लें, हम विटामिन सी लें, वो फैट लेयर जो है डिस्टर्ब हो जाती है, अच्छा फिर वो इस तरीके से वो इनएक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही तो इसे हमने इनएक्टिव करना है, सही ये हमें हमारे ऊपर हावी ना होने पाए, बिल्कुल ये हमारी अपनी स्ट्रगल से ही होगा। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपकी बातें तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत इन्फॉर्मेशन वाली हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहबा की बड़ी कीमती बातें सुनी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि इस वायरस से किस तरह आप महफूज रह सकते हैं। बहुत ही सादा नुस्खे उन्होंने बताए हैं कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें और हाथों को अच्छी तरह से धोएं। आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।